بارش تھی نہ طوفان اور نہ ہی آندھی آئی، لیکن گھر کی چھت گرنے سے دو ننھی کلیاں مرجھا گئی۔ السلام علیکم ناظرین، السلام ہوں، آپ اے ایس ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز گھر کی چھت گرنے سے دو بہنیں جو کہ اپنے دادا ابو کے گھر آئی تھی اور وہ کھانا کھانے کے لیے اس کمرے میں موجود تھی، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جب دادا ابو جو تھے حالیہ بارشوں کی وجہ سے ان کی جو گھر کی چھت تھی وہ ٹپکتی تھی، تو انہوں نے جو ہے یہ ٹپکنے سے بچنے کے لیے گھر میں سامان منگوایا اور سامان کو جو ہے کنکریٹ وغیرہ منگوائی، اور اوپر وہ جو ہے گھر کی چھت صحیح کر رہے تھے، لیکن چھت مضبوط تھی، اتنی وہ نہیں تھی، گرنے والی نہیں تھی، کیونکہ لوہے کے جو گارڈر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں پڑے ہوئے تھے۔ تو دادا ابو جو تھے ان کے وہ اوپر چھت صحیح کر رہے تھے، اور بچیاں جو ہیں یہ اپنی دادوں کے ساتھ نیچے تھی اور نیچے کمرے میں جو ہے کھانا کھا رہی تھی۔ جب انہوں نے بچوں نے کھانا کھا رہی تھی تو انہوں نے دادوں سے پانی مانگا، تو دادوں کمرے سے باہر نکلی پانی کے لیے، تو اسی دوران ہی یہ واقعہ ہوا کہ چھت جو ہے ایک دم سے نیچے آئی اور بچے جو ہیں ملبے تلے دب گئی۔ نہ صرف بچے دبی بلکہ ان کے جو نانا ابو تھے وہ بھی چھت کے ساتھ ہی نیچے آئے۔ وہ تو اس ٹائم بے ہوش تھے، جب لوگ آئے تو لوگوں نے جلدی جلدی سے سامان آگے پیچھے دیکھا تو بچے جو ہیں وہ غائب تھی۔ تو لوگوں کا یہ تھا کہ یار بچے جو ہیں وہ گھر سے ڈر کی وجہ سے گھر سے باہر نکل کی ہوں گی یا اپنے گھر چلی گئی ہوں گی، کیونکہ ان کا گھر جو ہے بالکل ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تو انہوں نے جب معلومات کی تو بچیاں جو ہیں وہ نہیں ملی۔ پھر جو اس کے دادو ہیں ان کا یہی تھا کہ یار یہ پختہ یقین تھا ان کا کہ بچے اس کمرے میں موجود تھی اور یہ اس ملبے کے نیچے ہی ہیں، کیونکہ مٹی بہت زیادہ تھی اور وہ لوگ جو ہے بیلچہ نہیں مار سکتے تھے، جو بیلچہ جس سے ریت جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے، جو مالے کے جو چیئرمین تھے صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بیلچوں سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے وہ ریت کو کیا کہ اگر بچے زندہ ہو تو ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے اس بیلچہ مارنے سے۔ تو پھر انہوں نے ہاتھ سے جب ایک آدھے گھنٹے بعد جو ہے پتہ چلا تو جی ایک بچی جو ہے وہ ملبے سے نکالی اور پھر اس کو اسپتال لے گئے، لیکن بچی کی حالت زیادہ تشویشناک تھی اور وہ اس ٹائم اس کو لے کے گئے۔ پھر جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد دوسری بچی جو ہے اس کو نکالا گیا تو اس کی بھی جو ہے حالت تشویشناک تھی، پھر ان کو اسپتال پہنچایا گیا، لیکن اس بچوں نے جو ہے اپنا سانس وہی دے دیا گیا تھا، کیونکہ مٹی تھی اور پھر جو ہے سانس کا مسئلہ تھا، کیونکہ ہر طرف اندھیرا بھی تھا، تو اس وجہ سے جو ہے بچے نے اپنی جان کی بازی ہاری ہوئی تھی۔ ہم آج گئے تھے اس پر ایک رپورٹ بنانے کے لیے، اور ہماری بات جو ہے اس کے دادا ابو سے ہوئی۔ انتہائی افسوس کا مقام تھا اور انتہائی افسوس غمزدہ تھے وہ لوگ، کیونکہ اچانک سے ایک ایسا واقعہ ہو تو دو ننھی بچیاں، ایک کی عمر 9 سال تھی اور ایک کی عمر جو تھی وہ 11 سال تھی، اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئی۔ انہوں نے بھی کچھ دیکھنا تھا، کچھ بننا تھا، لیکن ان کا ارمان جو ہے، ماں کا ارمان ادھورا رہ گیا۔ ان کی ماں کی حالت جو ہے کافی خراب تھی، اور اس سے زیادہ اس کی جو دادو ہے وہ کافی غمزدہ تھی، کیونکہ وہ دادو کے گھر آئی تھی اکثر جو ہے ان کی جب اسکول سے چھٹی ہوتی تھی تو دادو کے گھر آتی تھی، اور دادو سے ان کا بہت پیار تھا، بہت لگاؤ تھا اپنے دادا ابو سے اور دادو سے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ پھر ہماری بات ہوئی، ہم وہاں پہ گئے، ہم نے دعائیں مغفرت کی، اس کے بعد جو ہے بات چیت کی، اس کے دادا ابو سے ہم نے بات کی تو دادا ابو انتہائی غمزدہ تھے۔ پھر ہم نے وہاں کا جو جگہ ہے وہاں کا وزٹ کیا، یقین مانے تمام سامان جو ہے وہ بکھرا پڑا تھا، ان کی جو چرپائیاں ہیں، ان کے بیڈ ہیں، پنکھے کی حالت آپ دیکھیں، جو ایسی پیالیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ جو برتن ہوتے ہیں ان کی آپ حالت دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر ہم نے جو گارڈر ہوتے ہیں لوہے کے وہ چیک کیے تو یقین مانیں وہ آدھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کو مشکل کرنا جو ہے، اس کو بیچ میں سے موڑنا یا ٹرینگل شیپ میں اس کو لے کے آنا یہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن جب ہم نے دیکھے تو وہ بیچ میں سے جو ہے آدھے ہوئے تھے گارڈر، اسٹیل کے جو لوہے کے گارڈر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی افسوس واقعہ تھا، لیکن ان کی جو فیملی ہے وہ انتہائی غمزدہ تھی اور انتہائی جو ہے گلہ مند تھی اپنی حکومت سے اور اپنے ایسے صاحبان سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 2 دن ہو گئے اس واقعے کو اور اب تک یہاں پر کوئی نہیں آیا کہ ان کا پرسان حال پوچھے یا ان کا کوئی مالی مدد کرے یا ان سے دعا کرنے آیا ہو، اب تک کوئی بھی جو ہے یہاں پہ نہیں آیا۔ واحد پہلے آپ لوگ ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ تو میری گزارش ہے تمام جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے کہ وہاں پہ جائیں، ان کے گھر کے حالات دیکھیں، انتہائی جو ہے غریب لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کے گھر کے حالات جب میں نے دیکھے تو میرا دل بھی جو ہے بہت خفا ہوا، اور پھر جو ہے ہم سے جو ہوا وہ ہم نے کیا، لیکن میری گزارش ہے حکومت کے اعلیٰ افسران سے کہ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ وزٹ کریں، ان کی مالی امداد کریں، بلکہ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کو دلاسا دیں، کیونکہ یہ بچے جو تھیں انتہائی معصوم تھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ اگر یہ تصویر میں آپ دیکھ سکیں، تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی
کہ بہت ہی پیاری بچے تھیں، لیکن اللہ پاک کو جو منظور تھا وہ وہی ہوا، اور ایک افسوسناک واقعہ تھا. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اس اپنے فن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سچ جو چھپ نہ سکے